تاریخی اسلام کے دردناک واقعات میں سے وہ واقعہ بھی ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ جب آپ پر حملہ کیا گیا تو جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے آپ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین وصیت فرما دیں کیونکہ آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن الیمان کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن الیمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ بن الیمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا کہ اے حذیفہ، تم کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں شمار کیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن الیمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راز ہے جو میں کبھی بھی کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست میں آپ کا نام شامل نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ وہ کیا ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المؤمنین اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین نے کہا ہے، بلکہ کہنا کہ آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں کیونکہ آپ اس گھر کی مالکین ہیں۔ ام المؤمنین اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے یہ جگہ تو اپنے لیے تیار کی تھی، لیکن آج اسے میں عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شاداں فرحاں واپس آئے اور عرض کیا کہ اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ابا جان کا رخسار مٹی پر پڑا ہے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر اللہ نے اسے نہیں بخشا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن الیمان پر نظر رکھنا۔ اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کریں تو میری میت روضہ رسول کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت طلب کرنا، اور اس طرح کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر نے کہا ہے، امیر المؤمنین مت کہنا۔ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دے دی ہوں، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نظر حذیفہ بن الیمان پر تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے حذیفہ بن الیمان کو ابا کے جنازے میں دیکھا تو میں بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المؤمنین اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول سے باہر نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا تھا، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دینے سے اتنا خوف اور اتنا ڈر، تو ہمارا کیا بنے گا؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔